چاند پہ جانے سے اس بات کا کیا تعلق کہ قرآن کی ہم اپنی تفسیر لے کر آئیں گے؟ صاحب یہ تفسیریں جو مولوی پڑھا رہے ہیں پرانی ہو گئی. ہمیں نئی تشریح چاہیے، نئی ایکسپلینیشن چاہیے، نئی انٹرپریٹیشن چاہیے. یہ کیا ہے؟ کمال ہو گیا. یہ ان لوگوں کے یہاں ضروری تھا جہاں عیسائیت یہودیت جیسے شکنجے پائے جاتے تھے، رکاوٹیں تھی. دین مذہب ان کے لیے رکاوٹ تھا، انہوں نے اٹھا کے بیڑیاں توڑ دی، پھینک دی. ہمارے لیے یہ بیڑیاں کہاں ہیں؟ جائیں چاند پہ. اور ہمارا یہ جو علم کا نظریہ ہے، ایک یہ والا نیچے والا لوور اسٹیٹ اور ایک ہائر اسٹیٹ والا، یہ جو نظریہ ہے یہ تو ایسا نظریہ ہے نا کہ ہم جب لوور اسٹیٹ کے ساتھ چاند پر جائیں گے تو وہاں پر بھی ہائر اسٹیٹ کو چھو جائیں گے. ہم تو وہاں سے بھی اور آگے چلے جائیں گے. دنیا چاند پہ کھڑی رہ جائے گی اور ہم چاند کے خالق و مالک تک پہنچ جائیں گے. دنیا تو چاند پہ ہی جائے گی اپنے ایک حالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ صرف لوور اسٹیٹ پر ہے، وہ شے کے تابع ہیں. لہذا چاند انہیں اپنے پاس بلائے گا ضرور اور اپنی گردش کرائے گا ضرور، مگر چاند اپنے سے اوپر نہیں لے کے جائے گا. صرف اپنے ہی دنیا کے اندر سیر کرا کے واپس بھیج دے گا. چاند سے اوپر دیکھنے کے لیے، خود چاند کو کسی بالا تر انداز سے دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ہائر اسٹیٹ چاہیے، ایک اور علم چاہیے. وہی علم جو اللہ نے اتارا کہ میں نے اس چاند کو پیدا کیا ہے. یہ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ میری مخلوق، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب میری دنیا، میری کائنات ہے. وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلے گا چاند سے اوپر کیا ہے. تو اس کے لیے وہ ہائر اسٹیٹ ہے، وہ وحی کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے. ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے دین میں تلاش خراش کرنے کی. دین کبھی اپنی حقیقت میں رکاوٹ نہیں. اور کوئی آج تک پروپیگنڈا ہی زیادہ ہے، ورنہ کتاب میں نے تو آج تک کوئی کتاب نہیں دیکھی جو کسی مذہبی آدمی نے لکھی ہو سائنس کے خلاف لکھی ہو. اس نے کہا ہو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سب بیکار و فضول چیز. ہم نے تو آج تک نہیں. میں نے آج تک کسی عالم کا، کسی مفتی کا کوئی ایسا لیکچر نہیں سنا کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف. سائنس ایک چیز کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور وہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، بناتے جائیں. لیکن ہمیں ایک خوف ہے، اور ہمیں ہی نہیں، خود ان لوگوں کو بھی اب یہ خوف لگ گیا ہے کہ ہم ایک ہی اسٹیٹ پر رہتے رہتے چیزوں کے سرکل میں گھومتے گھومتے اس کے تابع، جیسا کہ ہمیں اس علم نے ڈیزائنر بن کے ڈیزائن کر دیا ہے، گویا کہ ہم بھی اسی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ بن کے رہ گئے ہیں اور انسان اپنی حقیقت سے کہیں دور جا پڑا ہے. یہ تو حقیقت ہے. جب آپ ایک سرکل میں گھومیں گے چیز کے پیچھے تو چیز آپ کو کھینچے گی. یہ علم چیز کا آپ کو کھینچ رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا، چیز نے ڈیفائن کیا. اور جب چیز نے ڈیفائن کیا تو پھر وہ اس نے کھینچا ہے. ایسے ہی کھینچ رہا ہے انسان، بالکل جیسے مگرمچھ کے منہ میں شکار کھینچتا ہے، اور وہ ایک ٹیکنالوجی میں بند ہوتا چلا جا رہا ہے. مذہب گیا، بے شمار لوگوں کے ہاتھ سے مذہب گیا، اور اب انسان خود بھی اپنے ہاتھوں سے نکل گیا. یہاں تک کہ انسان صرف اور صرف ایک بینگ ہو کے رہ گیا، ایک سیلف بینگ اور ایک ہیومن بینگ اور فزیکل بینگ، اینیمل بینگ، بس اس حد تک رہ گیا. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب بلکہ اپنی سطح سے گر کے انسان ٹیکنالوجی کے تابع ہو گیا، اور یہ جو نظام فطرت ہے خدا کا، کائنات کا، اب انسان خود اس سے ٹکرا گیا، یعنی اس کے قابل ہی نہیں رہا. ہم قدرتی فضاؤں کے قابل نہیں رہے، قدرتی غذاؤں کے قابل نہیں رہے، ہم اس دنیا کے قابل ہی نہیں رہے. ہم بس اس قابل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں کسی باکس میں بند کر کے رکھ دیا جائے. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں وہاں تک پہنچا دیا گیا ہے. اور ہر انسان اس طرح محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، چیزوں میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں محدود ہوتا ہے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. مشینیں جب حکومت کریں گی تو دل مر جائیں گے. احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ آلات، یہ پرزاجات، یہ ہمارے احساس مربت کو کچل دیں گے.
دوستو اس سے بچنا ہے. یہ وہ خوف ہے بس کہ اس کا شکار نہ ہو جائے انسان اور تباہی کے اس دہانے پہ نہ پہنچ جائے کہ جہاں انسان کے پاس کچھ بھی نہ بچے. اس لیے آج بے شمار خرابیاں انسانی معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، بے شمار، لا علاج، جس کا حل نہیں ہے. بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں نظام زندگی میں، گھروں کے نظام میں، باہر معاشرے میں. کہیں بھی دو آدمی ساتھ ہیں تو وہاں پہ ہر قسم کے معاملات، پیچیدگیاں. ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو انسانی جذبات ہیں وہ کل ہو رہے ہیں. محبت کا، حرمت کا تعلق، حیا کا تعلق، احترام، لحاظ، مروت، یہ دیکھیں آپ، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیوں جرائم بڑھ رہے ہیں؟ گھر کی زندگی میں اتنا تناؤ کیوں ہے؟ کشیدگی کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم شے کے نیچے آ چکے. ایک علم ہمیں بس ایسا ہمارے اوپر لپیٹ دیا کہ جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر بند کر دیا اور ہر شے کے تابع بنا دیا. اب یہ چیزیں ہمیں ڈیزائن کر رہی ہیں اور ہم ان چیزوں کے تابع ہوتے ہیں. بظاہر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں چیزیں، لیکن حقیقت میں چیزوں نے ہمیں ڈیزائن کر دیا، ہمیں کچھ سے کچھ بنا دیا. تو اب انسان کو تو پہنچنا تھا اصل منزل پہ، اس کے ساتھ کہ جتنا اس سے حصہ لینا چاہیے وہ لے، لیکن اس کے ساتھ ایک بلند پرواز چاہیے تھی انسان کو، اور وہ یہ کہ وہ علم کی اس اعلیٰ سطح کو پاتا. اور جو اللہ نے یہ اتنا بڑا علم کا سلسلہ نازل کیا ہے تو اس کو سمجھتے کیوں نازل کیا. غور کیجئے آپ کہ دنیا کی ہر ایپسٹیم بدلنا ضروری ہے. ایپسٹیمولوجی جو ہے ہر دور کی الگ ہے، علمیات ہر دور کی الگ ہے، لیکن اللہ نے کیوں اپنی کتاب نازل کر کے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے، اس کو تبدیل نہیں ہونا. اور کیوں اس نے اس کتاب کو اپنی حفاظت میں لیا، اور کیوں اتنی صدیاں بدلنے کے باوجود صرف ایک کتاب ایسی ہے جو اب تک تبدیل نہیں ہوئی. باقی دنیا کی ہر کتاب تبدیل ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر آلٹریشن ہوئی ہے، ہر ایک چیز میں تبدیلی آئی ہے. یہ تو ولیم میور نے اعتراف کیا، حالانکہ وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا. ولیم میور، اس نے کہا دنیا کی واحد کتاب ہے یہ قرآن جو 13 صدیاں اپنے اوپر گزار گئی مگر ایک لفظ بھی گرنے نہیں دیا اپنے اندر سے. یہ واحد کتاب ہے دنیا کی. اس کے زمانے تک 13 صدیاں ہو چکی تھیں، پچھلی صدی میں اس نے یہ بات کی تھی. تو یہ حقیقت ہے. کیوں اتنی پریزروڈ کیوں ہے، اتنے پروٹیکٹڈ کیوں ہے، اس کا یہ سارا علم محفوظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈیفائنر ہے، یہ علم کی اعلیٰ سطح ہے، یہ ہائر اسٹیج ہے ہمارا علم کا. یہاں سے انسان کو دراصل ڈیفائنڈ ہونا ہے، یہاں سے اس کائنات کو ڈیفائنڈ ہونا ہے، ہر شے کو ڈیفائن ہونا ہے اس سطح سے. تو یہ اس لیے محفوظ رہنا اس کا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ ڈیفائنر ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوبارہ نہیں لا سکتی تھی. کیونکہ دنیا جو ہے شے کے نیچے لگ کر تو علم تخلیق کر سکتی ہے، مگر شے سے اوپر جا کے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ علم کو ڈیفائنر بنا کے لائے. کوئی نہیں پا سکتا اس طرح. اگر کوئی اس طرح اس حقیقت تک پہنچتا تو ہمیں نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ رسول کی ضرورت تھی، نہ وحی کی ضرورت تھی. افلاطون اور ارسطو کا دماغ کافی تھا، یونان کی حکمت کافی تھی، لیکن سارے چراغ بجھ گئے. افلاطون ارسطو کتنے آئے، فیثاغورس، بقراط، سقراط وغیرہ وغیرہ سب چلے گئے. یونان کی تہذیب مٹ گئی، ہندوستان کی تاریخ غائب ہو گئی، مصر کی قدیم نشانات سب مٹ گئے، صرف مجسمے رہ گئے. ایران کی قدیم تاریخ فنا ہو چکی، اور اسی طرح دنیا کی ساری قدیم تہذیبیں سب خاک ہو گئی. انسان کے مسئلے پھر بھی حل نہیں ہوئے. کوئی بھی تاریخ اور تہذیب اور کوئی عقل اور کوئی حکمت انسان کو ڈیفائنر نہیں دے سکی. اسی لیے اللہ نے بڑی رحمت فرمائی، بڑا کرم فرمایا اس انسانیت پر، اپنی ایسی کتاب بھیج دی اور اس کی حفاظت بھی خود اس لیے فرمائی کہ کہیں ضائع ہو گیا اگر یہ علم تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے.
پھر تم بس موئنجو دڑو اور ہڑپا ہی بنوگے اور کچھ نہیں بنوگے. یہ کتاب اس لیے آئی ہے، ہم اس کی حقیقت کو پہچان نہیں رہے. ہم لگے ہوئے ہیں ابھی بھی بس ان چیزوں کو بچانے میں جنہوں نے بچنا ہی نہیں ہے اور جنہوں نے ہمیں خود مٹا دینا ہے. انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے اور سب کچھ انسان نے اس کے حوالے کر دیا جو خود انسان کو کہیں اور پہنچانے والا ہے اور مٹا دینے والا ہے. حالانکہ ہمیں اپنے آپ کو اس علم کے حوالے کرنا تھا آخری فیصلے کے طور پہ. ابتدائی مراحل میں تو یہ سارے علوم ٹھیک ہیں، لیکن ہماری اصل معراج اور آخری فیصلہ اللہ کے علم کی صورت میں ہے. وہاں سے ہمیں اب ڈیفینیشن چاہیے اپنی، وہاں سے وضاحت چاہیے، اللہ کے رسول سے ہمیں چاہیے، وہی سے چاہیے. یہی وہ علم ہے دوستو جس کو کسی نہ کسی طور پہ محفوظ رکھنا ہے. اس کو نہیں بدل سکتے ہم. انداز بدلا جا سکتا ہے کنوے کرنے کا، پریچ کرنے کا، پہنچانے کا انداز ہو سکتا ہے. آج کی اصطلاحات آ سکتی ہیں، آج کی ٹرمز میں نئی لینگویج میں بات ہو سکتی ہے، لیکن کانٹینٹ نہیں بدل سکتا. کانٹینٹ وہی رہے گا. جو چیزیں ڈیفائنر ہوتی ہیں وہ بدلی نہیں جاتی. ڈیزائنر بدلیں آپ، ڈیفائنر کو مت بدلیں. یہ علوم بدل جائیں گے. 100 سال کے بعد آج کی سائنس ختم ہو چکی ہوگی اور ٹیکنالوجی بھی فنا ہو جائے گی، مگر اللہ کی کتاب پھر بھی رہے گی، اس کے نبی کی بات پھر بھی ہوگی. جی ہاں. تو لوگ بس لگا دیے گئے ہیں مذہب کے پیچھے، کبھی مولویت کے نام پہ، کبھی کسی اور مدرسوں کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے بھائی تم اس کے پیچھے لگ جاؤ. اصل رکاوٹ یہ ہے، اس کو بدلنا ہے، اس کو ختم کرو، اس کو کم کرو، تو پھر ہم آگے ترقی کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ اب بھی جو ہے دنیا میں سائنس پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا علم پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے آپ اگر کوئی نیوٹن نہیں بنا پا رہا ہے، آئنسٹائن نہیں بنا پا رہے، تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ اپنا منہ کیوں نہیں نوچتے کہ ہماری ناکامی ہے؟ کیوں نہیں دیے اس ملک کو آپ نے سائنٹسٹ، انجینئر؟ کیوں نہیں دیے ٹیکنیشین؟ کیوں نہیں دیے آپ نے باہر؟ کروڑوں عوام تو باہر. اگر ایسا ہوتا کہ ساری قوم، ساری دنیا کے لوگ، سارا پاکستان مدرسوں میں پڑھ رہا ہوتا اور سارا ٹیلنٹ مدرسے میں ہوتا تو پھر تو آپ بات کر سکتے تھے. تو یہ کیا، کون سی منطق ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. تو اس لیے یہ مس گائیڈ کرنے والی بات ہے کہ دین کو تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے، شاید ایسے لوگ ضرور کسی کے ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں، کسی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، اور دنیا میں جہاں دھڑکا ہے نا اسلام کے دوبارہ زندہ ہو جانے کی وجہ سے، ان کے اشاروں پہ انہیں چلنا ضروری ہے کہ اس کو بالکل مٹا دو. اور یہودی پورا ذہن رکھتا ہے کہ جب ہم نہیں ہیں تم بھی نہیں، بلکہ ہم ہیں اور ہم ہی ہوں گے اور باقی کوئی نہیں ہوگا، باقی کوئی دین نہیں. اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جتنی یہود کے اندر اتنی کسی میں نہیں. قوم یہود شروع سے حسد کرتی چلی آ رہی، اور پھر ان کے ساتھ عیسائی بھی ملے ہوئے دنیا میں، اور جب ہندو کو موقع ملتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا. اور جہاں یعنی بدھ مت کے ماننے والوں کو سمجھا جاتا تھا کہ بڑے پرامن ہیں، لیکن انہوں نے بھی کسی سے پیچھے نہیں رکھا، اپنے آپ کو کسی پیچھے نہیں رکھا. جب میانمار میں موقع ملا ہے تو ایک خاتون نے جس طرح نسل کشی کی، علمان علمان، تو بھائی ہر جگہ تو یہی ہو رہا ہے. اس کے باوجود اسلام کا قصور ہے. تو وہ پروپیگنڈا ہے بس، کہ دین کے ماننے والوں کو تو ہر جگہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا آپ نے. کہیں بھی اس حالت میں بھی کہ جبکہ اکثریت جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چل رہی ہے، اور اکثریت کوئی ایسا نہیں کہ 100% دین کو لے کے اٹھی ہے، اس پہ عمل کر رہی ہے، اس کے باوجود کہیں بھی نام لیوا بھی برداشت نہیں. جو ابھی اس وقت یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے غزہ میں، فلسطین میں، اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہی کہ ایتھنک کلنگ. بالکل ختم کر دو، ان کو مٹا دو. نسلیں مٹائی جا رہی. ہندوستان میں جس طرح مارا گیا ہے اور کشمیر میں نسلیں مٹائی جا رہی. تو دوستو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ہی مخالف ہوئے جا رہے ہیں. تو اس لیے ایسا نہ سوچیں. ہمیں اس دشمن کے اس عزائم کو سمجھنا ہوگا.
ہمیں اس کے پیچھے اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ آخر ایسی کون سی حقیقی طاقت ہے ہمارے اندر، کون سا ایسا پاور یا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے ہم مرے مرائے لوگوں کو پھر مارنے آ جاتے ہیں، مردہ اور بے بس لوگوں کو پھر دوبارہ مردہ کر کے پھر دفن کرتے ہیں، بار بار ہماری قبریں کھودی جاتی ہیں، بار بار ہمیں مارا جاتا ہے، ہم ہر سطح پہ مرے مرائے پڑے ہیں، پھر بھی ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ہم صدیوں میں ہی کبھی اٹھ پائیں گے ظاہری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے صدیوں میں، یہاں تو اتنے قرضوں میں ڈوبا ہوا یہ ملک ہے کہ اس کی 2-3 نسلیں تک ہماری قرضوں میں ڈوبی پڑی ہیں، ہم کیا سر اٹھائیں گے؟ ہماری تو ہر طاقت جو ہے آپ کے آگے بچھی پڑی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پروپیگنڈا بھی زوروں پر، اور جب موقع ملے بس مار دو، ختم کر دو، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سازشیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے آخر ہے کیا ہمارے پاس، وہ جوہر کون سا ہے؟ وہ جوہر ایک ہی ہے، وہی جو ہمارے پاس العلم ہے نا، دنیا کی جو ڈیفینیشن ہمیں دے رہا ہے، بس وہ اللہ کی کتاب، وہ رسول اللہ کا پیغام، یہ ہمارے پاس وہ ٹارچ ہے، وہ مینارہ نور ہے جس سے سب ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روشنی پھیل جائے۔ تو دوستو اس کی قدر ہم ہی نہیں جانتے، ہمارا دشمن تو بخوبی جانتا ہے۔ ہم اسی علم کی حفاظت کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، اور یہی مقصد ہے ان مدارس کا کہ جو صرف علم کے لیے بنتے، جن کے پیش نظر دین ہے۔ ایسے بھی مدارس ہیں بڑی تعداد میں، وہ جو بنائے نہیں جاتے کسی کے اشارے پہ یا کہیں کی باہر کی ایڈ سے یا ادھر ادھر، نہیں، وہ تو ہر شعبے میں یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایسے بھی بے شمار مدارس ہیں۔ اسکولوں میں بھی دیکھیے باقاعدہ بہت سے اسکول ہیں جن کو NGOs چلا رہی ہیں اور مختلف باہر کی فنڈنگ سے چل رہے ہیں ہر شعبے میں۔ تو سارے اسکول غلط تو نہیں ہو گئے، سب تو ایسا نہیں کہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہوں، لیکن مدارس تو اپنے پرپس کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ بہت واضح طور پہ قائم و دائم، اور اکثر ایسے مدارس کے جو بالکل پرامن اور یہیں کے مقامی لوگوں کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کوئی وہ نہیں سیاست، کوئی حکومت، کوئی بس دین، یہ جو علم ہے نا یہ محفوظ رہ جائے، بس کچھ چراغ روشن ہو جائیں لوگوں کے ذہن، کچھ ہمارے بچوں کے، یہ علم کہیں نہ کہیں محفوظ رہے، اللہ کی کتاب جیسے محفوظ ہے اس کا علم بھی محفوظ ہو جائے۔ کتاب خالی اس میں تو نہیں رہے گی نا، خالی کاغذ میں اور گتے میں، کتاب کو سینوں میں آنا ہے، اس کو اپنے علم کے ساتھ آنا ہے، تو وہ علم کہاں سے ملے گا؟ وہ مدرسوں سے ملے گا۔ تو مدارس کے قیام کا یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت آج سے چند دہائیوں پہلے، کوئی تقریباً 35-40 سال پہلے ہو گیا ہوگا تقریباً، ہمارے استاد محترم، استاذ العلماء حضرت علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ یہاں پہ باغ لگایا تھا، اور یہاں ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ انہوں نے اس فقیر کو خدمت کا موقع عنایت فرمایا، یہ ان کا احسان ہے، ہمیں پڑھایا بھی اور ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ آج 2 لفظ بولنے کے قابل ہو گئے۔ یہیں بیٹھ کر وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہمیں دیکھتے سنتے، انہیں کی خدمت میں میں اس وقت میٹرک میں ہی تھا، میٹرک کر کے پھر میں آ گیا تھا، اور دارالعلوم امجدیہ میں حضرت کی بڑی خدمات تھی، وہیں پڑھا، ان کے زیر سایہ رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے بس وہ یہ کہ نظر رکھتے تھے، جانے نہیں دیا، بندہ جو ہے خود بھلے کہیں بھی چلا گیا، بھول بھال گیا یا کچھ بھی ہوا، لیکن حضرت نہیں بھولتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ کس کو کہاں سے پکڑنا ہے، تو وہ پکڑ کے لے آئے، اور یہاں مجھے اب تقریباً 30 سال کا عرصہ تو ہو گیا، 30-32 سال مجھے ہو چکے ہیں، تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ سب سلسلے جاری ہیں۔ مدرسہ دارالعلوم اللہ کے فضل سے اب سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، اور 15واں دستار بندی کا سلسلہ، اب یہ پروگرام جو ہے فاتحہ کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور 6ٹھی 7ویں دستار بندی کا موقع ہے، تو پورے دورے تک پڑھائی اب ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور کئی بچے یہاں سے فارغ ہو کے جا چکے ہیں۔ اتوار کو انشاءاللہ پرسوں یہ پروگرام ہونا ہے سالانہ، سال بھی ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا،
تو انشاءاللہ جو بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں کوئی تقریباً 30 کے قریب بچے ہیں، ہر سال 25 30 32 ایسے فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ ہم یہاں 200 400 بچے بھی سما سکیں، بس یہاں جتنے آ جاتے ہیں رہائش میں وہ ہیں، اور کچھ باہر سے آتے ہیں۔ باہر سے آنے والے بیچارے پریشان ہیں، مہنگائی اور کرایہ کا خرچہ یہ وہ، زیادہ تر متوسط لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، اپنے جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ چیز پڑھا رہے ہیں، میں نے ابھی جو پوری تمہید باندھی ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اسی ہائر اسٹیج کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی ڈیفائنر کی، اس علم کی جو اللہ نے نازل کیا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ اس کے پاسبان ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کی اصل ترقی بھی وہیں سے شروع ہونی ہے، جب یہ علم دنیا میں پھیلے گا نا، اور یہ اس کا جب ہوگا اثر پوری دنیا، تو وہیں سے اصل ہمیں آسمان نظر آئے گا، اور چاند سے اوپر ہم دیکھ سکیں گے، اور اس دنیا سے باہر کا نظارہ کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ وہ علم ہے کتاب و سنت کا، وہ پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مدرسوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت ہی مطلب یہ کہ ایک مضمون بنا کے پوری فلسفی کے ساتھ بتا دیا، یہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سنا ہے تو مطلب یہ کہ یہ پوری دنیا کا علم ہے، بلکہ دنیا سے بھی بڑا علم ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ یہ دنیا سے بھی بڑا علم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ مدرسوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا ترس آتا ہے ہم پر، نہ کمپیوٹر میں ماہر، نہ ٹیکنالوجی میں ماہر، نہ کسی اور سبجیکٹ میں ماہر، نہ انجینئر بنتے ہیں یہاں پہ، نہ کوئی ٹیکنیشین بنتے ہیں، نہ کوئی جہاز اڑانے والے، نہ کوئی مشینیں چلانے والے۔ ہم دنیا کو چلانے کا علم پڑھتے ہیں۔ یہ جہاز اڑانا چھوٹا سا کام ہے، یہ مشینیں بنانا چھوٹا سا کام ہے، ہم انسان بنانے کا علم پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ کا علم پڑھتے ہیں بھائی، اللہ کا علم پڑھتے ہیں۔ ہم نہ مشرق کا علم پڑھتے ہیں، نہ مغرب کا علم پڑھتے ہیں، ہم آسمانوں سے اوپر کا علم پڑھتے ہیں، ہم وہ علم پڑھتے ہیں۔ اور باقی جس علم کو تم اس کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو، وہ علم ایک حد تک، ایک سطح تک رہنے والا ہے۔ وہ صرف وہ علم جو ہے کسی کونے سے آیا، کسی خاص گوشے سے آیا، کسی خاص وقت کی چیز ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ہمارا علم ہر جگہ سے نکلے گا اور ہر جگہ پہنچے گا، کیونکہ یہ قرآن کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے یہ توحید کی تعریف پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو دلائل سے بتائے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے بڑا علم کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ بچہ یہ بتائے گا کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ بچہ جو پڑھ کے نکلے گا یہ بتائے گا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے مرنا ہے اور سب نے اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ اس سے بڑا علم کون سا ہوگا؟ تو یہ علم ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ آج دنیا میں رہنے کے لیے اور اس ماحول سے نمٹنے کے لیے کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انگریزی وغیرہ ہونی چاہیے، وہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف نہیں، وہ بھی ہے، لیکن خدا کے واسطے اس علم کو حقیر نہ جانے۔ وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو یہ کہہ کر گیا ہے کہ مدرسے جہالت کی فیکٹری ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک شخص نے اس طرح کی بات کی ہے، ایک لیڈر تھے، ایک جماعت کے بڑے عہدیدار نے، جو وزیر بھی رہے ہیں، سب کچھ۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کو اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ جن کی منزل امریکہ ہو، واشنگٹن ہو، پیرس ہو، لندن ہو، انہیں تو یہ جہالت کی فیکٹری لگے گا نا بھائی۔ جس نے یہاں سے اڑ کے سیدھے وہاں جانا ہے، وہیں بقیہ آخری زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا ہے، یہی اس کی فضیلت ہے، یہی اس کی جنت ہے۔ مگر ایک مومن کی جنت یہ نہیں ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے، یہ صرف دنیا کا ایک مرحلہ ہے۔ مگر جس کی منزل ہے اسے مبارک ہو، وہ تو یہی باتیں کرے گا، اسے کام مکہ مدینہ کی روشنی سمجھ میں آئے گی، اسے تو واشنگٹن اور پیرس چاہیے، اس لیے وہیں جاتے ہیں اور وہیں فنا ہو جاتے ہیں، وہیں مٹ جاتے ہیں، ختم۔ لیکن دوستو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بس اس کے ساتھ چلنا ہے۔ می پرت در گردوں یگانا، نگاہ او بشاخ آشیانہ۔ پرندے کی طرح سارے جہان میں اڑیے، مگر اپنے آشیانے سے غافل مت ہوئیے۔ واپس شام کو ادھر ہی آنا ہے، منزل وہی ہے، اسے نہیں بھولنا۔ بس آپ جائیں، دنیا میں جائیں، چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، لیکن
निगाह वो बशाख आशियाना, मदीना ही मंजिल है, मक्का मंजिल है, अल्लाह का ये इल्म हमारी आखिरी मंजिल है बस। तो बस इसको जो है हम ज्यादा से ज्यादा आगे लेके चले और कम से कम इस किस्म की गुमराहियों से बचें। हम इस इल्म के साथ जो चलने वाले जो भी लोग हैं जहां भी, वो खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए, ना है। हमें भी फख्र होना चाहिए, आपको भी फख्र होना चाहिए इस बात पर कि ये इल्म हमारे पास है जो अल्लाह ने नाजिल किया, और ये इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे काम आएगा। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से प्रोग्राम है, अब बच्चों की हौसला अफजाई का सिलसिला है। आप हजरात उम्मीद है तशरीफ लाएंगे हर साल की तरह। सुबह 9 बजे कुरान खानी शुरू हो जाएगी इतवार को, ये जो इतवार आ रहा है परसों, और 9 से 10 सिलसिला ये रहेगा कुरान खानी वगैरह का। 10 बजे के बाद 10 से 11 बच्चे हमारे तलबा जो फारिग हुए हैं, उनमें 3 बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं, वो उर्दू में, इंग्लिश में और अरबी में तकरीरें खिताबात वगैरह करेंगे। उसके बाद 11 से 12 तक मेहमान तशरीफ लाएंगे। हज़रत अल्लामा इस्माइल ज़ियाई साहब दामद बरकातुहु आलिया, जो दारुल अमजदिया के शेखुल हदीस हैं, पुराने हज़रत किबला के हक्कानी साहब के पुराने शागिर्दों में से हैं, बहुत पुराने। तो वहाँ पढ़ाया, हमने भी उनसे पढ़ा उस जमाने में जब वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे, अभी भी वहाँ वो पढ़ा रहे हैं। तो वो तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, और बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों जैसी बातें करेंगे, वाज़ और नसीहत जो होती है। बाकी हमारे यहाँ कोई लफाजियाँ तो होती नहीं, प्रोफेशनल तकरीरों का ये माहौल नहीं, ना प्रोफेशनल नातखानियों का माहौल, या एक बामकसद किस्म का ये सारा बना हुआ है सिस्टम, उसी के तहत रहना है, इसी को आगे बढ़ाना है। यहाँ कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ना इस तरह का माहौल है, आप देखते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आप इसको तशरीफ लाएंगे, और उसके बाद प्रोग्राम ज़ोहर से पहले पहले इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उम्मीद है आप हजरात तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। कह दें वैसे ही, हाँ हो सकता है कि कभी बाद में याद आ जाए कि हाँ कहकर आए थे, तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।